نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو پانی سے حقیر؟ کیا یہ بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ عدم سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا؟ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں ایک پہچان دی۔ اور ماء مہین سے مراد کیا ہے؟ حقیر پانی کی بوند، وہی منی کا قطرہ جس کا ذکر سورہ القیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہے، ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں سورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت یاد دلا رہے ہیں کہ تم کیا تھے، کس سے بنے ہو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، کہاں تھے، کس فارم میں تھے، اور اس رب نے کیا بنا ڈالا تمہیں۔ پھر کیسے تم اس ذات کی بات کو نہیں مانتے، اس کے آگے کیسے سر اٹھاتے ہو؟ اپنے ہاتھ پہ ذرا تھوک پھینک کے دیکھیں، پھر سوچیں میں ایسی چیز سے بنی نہیں ہوں، ایک دن میں یہ چیز تھی۔ کیا یقین آئے گا آپ کو؟ نہیں آتا نا یقین، کیسے ہو سکتا ہے میں ایسی تھی؟ مگر یہی حقیقت ہے۔ اور کوئی تو وہ ذات ہے نا جس نے مجھے اس حقیر چیز سے اٹھا کے یہ وجود دیا، ایک شناخت دی، ایک شکل دی، ایک پہچان دی۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، ساتھ وہ تھوک پھینکیں اور ساتھ اپنے آپ کو پھر شیشے میں دیکھیں۔ شاید تبھی ہمیں قدر آ جائے، احسان مندی دل میں پیدا ہو جائے اس رب کے لیے جس نے کس حقیر بے وقت چیز سے ہمارا وجود بنا ڈالا۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کبھی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں بتائیں؟ آج کسی کلاس میں لوگوں سے پوچھیں ذرا کیا کیا نعمتیں اللہ کی آپ کے اوپر، کیا کیا احسانات ہیں، تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا کھانا ہے، پینا ہے، ہوا ہے اللہ کا احسان، یہ اس کی نعمت ہے، چھت ہے، یہ ہے، وہ ہے، صحت ہے، فلاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، اپنی جگہ ہے، مگر یہ تو سوچو نا، یہ کھانا پینا رہنا سہنا بھی تبھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وجود بخشا۔ اگر آپ کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا، آپ وہ اس تھوک کی طرح یہ مہین کے طور پہ ہوتے اور کہیں پڑے ہوتے، تو کیا سگنیفیکنس تھی آپ کے لیے ان ساری چیزوں کی، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے، گھر چھت صحت کی کیا سگنیفیکنس تھی، کیا امپورٹنس تھی؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ مگر ہم سب سے زیادہ اپنی ابتدا کو ہی بھول جاتے ہیں نا، اسی بات کو بھول جاتے ہیں جس کو بار بار قرآن یاد کرواتا ہے۔ کتنی بار قرآن نے یاد کرایا ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئے، کہ اس سے شکر گزاری نہیں آتی، کیونکہ جو اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے نا، وہ جھکے بغیر رہ نہیں سکتا، رہ ہی نہیں سکتا۔ اس ہستی کے سامنے وہ ضرور جھکے گا جس نے اس کو اس حالت سے اٹھا کے، یہ جو شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے، اس حالت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماء مہین سے فجعلناہ فی قرار مکین فرمایا کہ اس کے بعد وہ پانی کی حقیر بوند کو پھر رکھ دیا ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ کیسے پہنچایا اللہ نے اس حقیر پانی کو اس محفوظ ٹھکانے میں؟ وہ کون سا مضبوط ٹھکانہ تھا؟ مکین، مضبوط ٹھکانے میں، مضبوط ٹھکانے میں اللہ تعالیٰ نے کون سے مضبوط ٹھکانے میں پہنچایا بتائیں؟ یوٹرس، ماں کا رحم، اس میں پہنچا دیا۔ وہ ہے وہ مضبوط جگہ جہاں پہ تمہیں محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سیکیور کر دیا۔ اس پانی کو وہاں تک پہنچانا
وہ پانی کہیں فلش بھی ہو سکتا تھا، ضائع بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم مادر تک پہنچایا. سبحان اللہ. اور پھر اس رحم مادر تک جب یہ پہنچ گیا نا تو اس کے ڈورز کلوز ہو گئے، اس کے گیٹس بند ہو گئے. پھر اب اس بالکل اندھیری کوٹھڑی کے اندر تم تخلیق ہو رہے تھے، تم بن رہے تھے. ہمارے یہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، جسم، دل، گردے، دماغ سب اس کال کوٹھڑی کے اندر تخلیق پا رہے ہیں. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو تمہارے لیے مضبوط بنا دیا کہ دیکھیں ماں اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، لیٹ رہی ہے، چل پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن تم اندر محفوظ پڑے ہوئے ہو، تم اندر جمے ہوئے ہو، گر نہیں گئے وہاں پہ، ضائع نہیں ہو گئے وہاں سے. جس عمل کو اللہ تعالیٰ نہیں پھر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو، پھر وہ دیکھتا ہے نا کیسے ضائع ہو جاتا ہے. تو تمہیں اللہ نے ضائع نہیں کیا، وہاں پہ گر جاتے، ختم ہو جاتے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مضبوط جگہ بنا دی جہاں پہ تمہیں سیکیور کر دیا. اس اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت معلوم تک. اس کے اندازہ ہے اندر کتنی دیر تک بچے نے رہنا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. 7 مہینے رہنا ہے، 8 رہنا ہے، 9 رہنا ہے، یا پہلے مہینے میں ختم ہو جانا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. ڈاکٹر بھی ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں، یہ ڈیٹ ہے آپ کی ڈلیوری کی. کوئی نہیں پتا کہ اس سے مہینہ پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا اس کے بھی 1 ہفتے بعد ہو. اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے. اور پھر صرف یہی اندازہ نہیں ہے، ایک اور بھی بات ہے. اور کیا اندازہ ہے کہ یہ بچہ اندر کیسا بنے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا ناک نقشہ کیا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے دل کا سائز کیا ہوگا، اس کی جگر کا سائز کیا ہوگا. ہر چیز، اس کی انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی، ناخن کہاں پہ ہوں گے، کتنے سائز کے ناخن ہوں گے. کون اندر انچی ٹیپ لے کے ناپ رہا ہے؟ آپ تو یہاں پہ سوٹ بنانے لگتے ہیں تو کتنی دفعہ ناپ لیتے ہیں. وہاں پہ کون ناپ کے دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ کان اتنی جگہ پہ لگ گیا، دوسرا کان زیادہ اونچا نہ لگ جائے، وہ بھی اتنے کے برابر ہی لگے دوسری طرف. وہ اندھیرے کے اندر کون یہ ناپ لے لے کے آنکھوں کو ان کی جگہ پہ رکھ رہا ہے کہ ایک آنکھ یہ نہ ہو جائے کہ رائٹ طرف زیادہ اور دوسری لیفٹ طرف زیادہ ہو گئی، ایک بازو اوپر زیادہ جڑ گیا، ایک ذرا نیچا ہو گیا، بیلنس نہ خراب ہو جائے. کون ناپ لے رہا ہے اندر؟ کون وہ ٹیپ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ انگلیاں جیسی اس طرف ہیں ویسی ہی دوسری طرف ہوں، کون بتا رہا ہے؟ یہ ہے اس رب کے اندازے. یہ ہے اس فیٹس کا سفر، جنین کا سفر. بڑا لمبا سفر ہے، ایک قدر معلوم تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. نہ اس سے آگے جا سکتا ہے وقت، نہ پیچھے. جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا وقت لکھا ہوا اسی وقت اس نے آنا ہے. اور دیکھیں نہ اس کا یہاں تک پہنچنے میں کوئی بس ہے کہ وہ حقیر پانی جو ہے وہ خود بخود وہاں پہ پہنچ جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی مرضی ہے کہ کون سے نطفے میں سے بھی کون سے سپرم نے جا کے فیوز ہونا ہے ایگ کے ساتھ. لاکھوں ہوتے ہیں سپرم ایک بوند میں. آپ دیکھیں سائنس کتنی ہمیں بتاتی ہے، اور زیادہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں. میں سمجھتی ہوں جو لوگ میڈیکل پڑھتے ہیں نا ان کو تو، جس کو بیسک نو ہاؤ بھی ہے، اب ہم نے تو نہیں پڑھا ہوا لیکن جو بیسک چیزیں بھی پتہ ہیں، اگر سائنس پڑھی بھی آپ نے، اتنا تو اب پتہ ہے نا کہ یہ کس طرح سے تخلیق پاتا ہے انسان. ایک جرسوں میں، ایک قطرے کے اندر کتنے سپرمز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک جاتا ہے جو ایگ کے ساتھ فیوز ہوتا ہے اور پھر بچہ بنتا ہے. اگر انسان صرف اس پہ غور کر لینا، اپنی پیدائش پہ، تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا کہ کوئی ذات ہے جو یہ کر رہی ہے اندر. یہ نظام اتنا بڑا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. آپ یہاں پہ فیکٹری لگا لیں، اس میں لاکھوں آپ اپنے ورکرز رکھ لیں اور بنا کے دکھائیں ایک بچہ.
مل جائیں سارے انسان اور بنا کے دکھائیں، ایک بچہ بنا کے دکھائیں، نہیں بنا سکتے، اتنے دماغ لگ کے نہیں بنا سکتے. اس اندھیرے کے اندر کون بنا رہا ہے؟ نہ وہاں پہ کسی انسان کا دخل ہے، نہ کسی جن کا دخل ہے، نہ کسی ماں کا اپنا بھی دماغ کا دخل نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی دماغ لڑا کے کچھ بناتی رہے. تو کوئی تو ذات ہے نا، خود سوچو نا، کوئی ہے نا کوئی ذات جس کا حکم چل رہا ہے ان اندھیروں کے اندر، جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، کسی کی ریچ نہیں ہے. کیا ڈاکٹر کی ریچ ہے وہاں تک؟ ہاں، وہ کر سکتا ہے اس طرح کہ بھئی آنکھوں کا کلر یہ کر دے اور ناک نقشہ ایسا کر دے اور دماغ اتنا تیز کر دے اور یہ کر دے؟ کوئی ہے ڈاکٹر کا کسی کا بس؟ کسی کی ماں کا بس ہے؟ کسی کے باپ کا ہے؟ کسی اور پھر کس کا ہوگا؟ انسان ہی سب سے عقل مند مخلوق ہے، اور جانوروں کو تو کہے گی نہیں کہ ان کا بس ہے. تو پھر کس کا بس ہے؟ کیا سوچتے نہیں ہے کہ کوئی تو ذات ہے؟ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح. کوئی ایسا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے جس کی طاقت، جس کا حکم، جس کی قدرت، جس کی خلاقی وہاں کام کر رہی ہے جہاں تک اور کوئی نہیں پہنچ پا رہا، جس کا علم اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ہے نا یہ سارا نظام چل رہا، اس کا علم ہے نا، اور کس کا علم ہے ورنہ؟ کون سی سائنس کی کتابیں لے کے کوئی پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو بھی یہ بنا رہا ہے؟ آپ پیٹ کے اندر چھوڑیں، باہر بیٹھ جائیں سائنس کی کتابیں لے کے، نہیں بنا سکتے. تمہیں تو جھکنا ہی پڑے گا اللہ کے سامنے، کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. یہ اللہ کا اندازہ ہے، اس کا اندازہ غلط نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اندازے سے ہو رہا ہے. ہاتھ کدھر لگیں گے، پیر کدھر لگیں گے، آنکھیں کدھر لگیں گی، کتنا فاصلہ ہوگا، کس طرح سے ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ سے نہیں نکل جاتا سبحان اللہ، واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے، اور دیکھو کیسا بنا ہوا ہے، کتنا مکمل. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیوں یہ کہا گیا اس کے بعد، اس بات کے بعد کہ تم ایسے پیدا کیا اور یہ کیا، اس کے بعد کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے بعد بھی نہیں تم سمجھتے. دیکھو اب تو تمہارے پاس جھٹلانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی بیس ہی نہیں ہے. یو ہیو نو بیس، اٹس سو آبویس. ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے سورج کو کوئی دیکھ کے کہے کہ سورج ہے ہی نہیں، روشنی نہیں ہے. کیسے تم ایک انسان کی تخلیق کے اوپر غور کر لو کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کیسے یہ سارا نظام چلتا ہے. جیسے باپ کا نطفہ وہاں پہنچتا ہے، نطفت امشاج پڑھا ہے ابھی آپ نے، کیسے مل کے وہ بنتے ہیں. تم آدھے اپنے باپ کے اندر ہو اور آدھے اپنی ماں کے اندر ہو، اور دونوں سے مل کے تم بنے. کس طرح تمہاری خلاقی ہوئی ان اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. تو وہاں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہاں پہ لائٹ کون سی ہے، وہاں پہ قدرت کس کی ہے. تم کچھ غور کرو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ ایک ذات ضرور ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اس کی طاقت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جس کو ہم یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی طاقت، اس کی قدرت وہاں تک پہنچی ہوئی، وہاں تک چل رہی ہے. پھر کس طرح تم جھٹلاؤ گے؟ پھر ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جو اتنی آبویس چیز دیکھ کے بھی نہ مانے، ویل ہے پھر ان کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے. پھر اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ جس نے یہ تک دیکھ لیا، جس نے ہواؤں کی گردش دیکھ لی، ہواؤں کا چلنا دیکھ لیا، ان کے جھکڑ چلتے دیکھے، آہستہ چلتی دیکھی، جس نے پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لیا، جس نے انسان کی پیدائش کو دیکھ لیا، وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس رب کو، اور کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کی آیات کو، اور کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کے وعدوں کو، اس کی قسموں کو؟
کہ وہ اس دن کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا، کیسے وہ کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.